یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ موجودہ حالات ہوں عالم اسلام کے، موجودہ حالات کی اگر بات کی جائے یا ماضی کی اگر بات کی جائے، ہر دور میں حق کی طرفداری کرنا، حق کا ساتھ دینا، حق کی بات کرنا انتہائی مشکل رہا ہے۔ جو لوگ حق کی طرفداری کرنے والے، حق کی بات کرنے والے ہیں، ان کو ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی قید و بند کے ذریعے، کبھی ان پر معاشی پابندیاں، کبھی ان کی زبانوں کو بند کرنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی حکومتوں کی جانب سے، کس لیے کہ حق کو دبایا جا سکے، حق کو روکا جا سکے۔ مگر یہ جہاں یہ بات ہے، وہیں پر یہ بات بھی طے ہے کہ جو علی والے ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، جو شیعہ حیدر کرار ہیں، وہ کبھی مصیبتوں سے، سختیوں سے انہوں نے کبھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، اور جو علی کا ماننے والا بھی ہے وہ بھی حق کے راستے پر ہی رہتا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ مگر موجودہ حالات کی اگر بات کی جائے، اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں، تو حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں، کچھ ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ حق کی بات کرنا واقعی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کے خاص طور پر ہزاروں لاکھوں مومنین یہ سوال کر رہے ہیں، خصوصاً نوحہ خان حضرات سے، خصوصاً ذاکرین سے، کہ جن کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، جن کے کلام سنے جاتے ہیں محرم میں، عزاداریوں میں، مومنین کے خون کو گرما دیتے ہیں، ایسے جوشیلے کلام پڑھے جاتے ہیں، حسینیت اور یزیدیت کی بات کی جاتی ہے۔ مگر یہ سوال اب کیا جا رہا ہے لاکھوں مومنین کی طرف سے، اور اس حوالے سے مجھے بھی بہت سے میسیجز آئے کہ جی آپ اس حوالے سے بات کریں۔ آج اتفاقاً ٹاپک ایسا تھا کہ اس سے بہتر موقع نہیں تھا اس موضوع پر بات کرنے کا، کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، مومنین یہ سوال کر رہے ہیں نوحہ خان حضرات سے، ذاکرین سے، کہ آپ حق کی بات کیوں نہیں کر رہے۔ موجودہ عالمی حالات، دنیا میں اس وقت تشیع کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، رہبر معظم سید بزرگوار کی شہادت ہوتی ہے 28 فروری کو، اس کے بعد دیگر بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، لیکن بڑے بڑے نوحہ خان حضرات، بڑے بڑے ذاکرین کہ جو درس دینے والے ہیں، جو بات کرنے والے ہیں حسینیت اور یزیدیت کی، اور کہتے ہیں کہ علی والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے، بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں، لیکن وہ ان سارے موجودہ حالات پر ہمیں خاموش نظر آتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈر، اس کی وجہ ہے خوف۔ اس کے برعکس بحرین سے تعلق رکھنے والے ایک نوحہ خان ہے جن کا نام ہے غلام محمد، اور ان کا شہرہ آفاق کلام سلام یا مہدی، جسے کروڑوں لوگ سن چکے ہیں صرف ان کے آفیشیل چینل پر ہی، اس کے علاوہ دیگر بہت زیادہ ان کے کلام مقبول ہیں۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بحرین میں، اور یہاں تک کہ ان کی نیشنلٹی بھی کینسل کر دی گئی ہے۔ اب یہی وہ خوف ہے، یہی وہ ڈر ہے جو دیگر نوحہ خانوں میں بھی ہے، یہاں کے مشہور و معروف نوحہ خانوں میں بھی ہے، عالمی شہرت یافتہ نوحہ خانوں میں بھی ہے، کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی حق کی بات کریں گے موجودہ حالات میں تو ہم پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، ہماری نیشنلٹیاں کینسل ہو سکتی ہیں، ہمارے ویزے نہیں لگیں گے، ہماری ٹریولنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈر ہے اور یہ خوف ہے جس وجہ سے یہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ رویہ درست ہے؟ کیا جو لوگ اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں اگر وہ بھی یہی روش اختیار کر لیں تو پھر حق کا پیغام کیسے پہنچے؟ ہر بندہ، ہر شخص اگر اپنے مفاد کو نظر میں رکھے گا تو پھر حق بیانی تو دب گئی، حق کی ترویج پر تو پابندی لگ جائے گی، پھر تو جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گی۔ تو یہ رویہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور ایک سوچنے کا مقام بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرم قریب ہے، اور ان دنوں میں جب یہ حضرات ممبر پر ہاتھ اٹھا اٹھا کر بڑے جوش کی باتیں کریں نا، بہت زیادہ جنون کی باتیں کریں، اس وقت ان سے سوال بڑے مدبرانہ طریقے سے، بڑے مہذب انداز سے یہ سوال لازمی ہونا چاہیے کہ محترم، آپ اس وقت بڑے جذبے کی بات کر رہے ہیں، بڑے جوش کی بات کر رہے ہیں، بڑی حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان موجودہ حالات میں شہداء کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیا آپ کی نظر میں اہمیت صرف اور صرف پاپولیرٹی کی ہے؟ کیا آپ عزاداری صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر نوحہ پڑھا جائے، لوگوں کو رلایا جائے اور بس، کوئی حق کی بات موجودہ حالات میں نہ کی جائے؟ یہ سوال لازمی ہونا چاہیے، اور یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی یہی سوچ ہے تو پھر فقط اور فقط یہ کاروبار ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن ایسے ناصر سلام ہے ایسے لوگوں کو کہ جو
اس طرح حق بیانی کرنے کے جرم میں جنہیں مصیبتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں اور وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل زبان نہیں کھول رہے، وہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ڈٹ کر حق بیانی کر رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا رزق بند ہو گیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ جذبے کی بات ہے۔ بہت سے ایسے نوحہ خان بھی ہیں، بہت سے ایسے ذاکرین بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں حق بیانی کی ہے موجودہ حالات میں بھی۔ شاہد بلتستانی صاحب ہیں، خاص طور پہ مقدس کاظمی صاحب ہیں، سید بزرگوار رہبر معظم کی زندگی میں بھی انہوں نے کلام پڑھے اور بعد میں بھی وہ اس حوالے سے بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر خطبہ کی بات کی جائے تو سر فہرست نام علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کا ہے۔ ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں پوری مجالس انہوں نے اسی موضوع پر پڑھی ہیں، حسینیت اور یزیدیت کی تفریق بتائی ہے، اور اپنے طور پر انہوں نے بہترین انداز میں پیغام دیا ہے، لوگوں کو بیدار کیا ہے۔ تو یہ لوگ بھی لائق سلام ہیں۔ اور ایسے لوگ، ایسے عناصر کہ جو خوف میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کسی مصلحت کے تحت، انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہی تو تاریخ میں چلا آ رہا ہے۔ یزیدی حکومتیں، ان کا ہمیشہ سے شیوا یہی رہا ہے کہ کبھی ڈرا کر، کبھی لالچ دے کر حق بات کرنے والوں کو اسی طرح سے تو دبایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ کوئی بات ہی نہ کر سکے۔ مگر موجودہ حالات میں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، عالمی حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ حق بات کی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ علی والے وہ ہیں در حقیقت کہ جنہوں نے سر جھکایا نہیں ہے ظالم کے سامنے اور مظلوم کی طرفداری میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہ بات کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہی وہ حقائق ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے جرم میں اس طرح سے، جیسے یہ نوحہ خان غلام حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کی نیشنلٹی خارج کر دی گئی، کینسل کر دی گئی، لیکن بات یہ ہے کربلا سے تو ہمیں درس ہی یہ ملا ہے، یہ درس دے گیا ہے، سیدہ تیرا گھرانہ جاتی ہے جان جائے لیکن نہ حق چھپانا۔ تو جو حق چھپانے کی بات کرتا ہے، جو حق بیان نہیں کرتا، وہ پھر اپنے آپ کو علی والا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کو ایکس وائی زیڈ کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی والا ہوگا تو تختہ دار پر، سولی پر بھی وہ حق بات کہے گا، چاہے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس مملکت پاکستان میں اس حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہیں مومنین کو، جس طرح سے دنیا میں اور خصوصاً عرب ریاستوں میں جو رویے ہیں حکومتوں کے، پاکستان میں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لوگ، یہ نوحہ خان، یہ ذاکرین کہ جن سے گلہ ہے مومنین کا، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے بات کر کے مومنین کے یہ گلے شکوے دور کر دیں۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔